الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون ہر قسم کی کبریائی بڑائی خالق کل مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور ہر مخلوقات کو اپنے قبضے قدرت سے اس کے تمام انتظامات کا خیال رکھا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام و تمام پیغمبروں پر، بالخصوص احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اصحاب اور ازواج پر۔ آج آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ باتیں گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں وہ ہے استقامت کے فوائد، اور استقامت جو اختیار کرنا چاہتا ہے تو کن طریقوں کو اپنا کر کے وہ استقامت اختیار کر سکتا ہے، اس بارے میں انشاءاللہ بہت ہی مختصر انداز میں باتیں کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں عبادات کرتے ہوئے گزار لیے، صحت و تندرستی رب العالمین نے دیا، مال و دولت رب العالمین نے دیا، ان تمام چیزوں کو ہم نے اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر استعمال کر دیا، اور اس کے بعد بہت سے لوگ غافل ہو گئے، بہت سے لوگوں نے تساہلی برتنے کو اپنا شیوا اور طر امتیاز بنا لیا۔ کیا یہ طریقہ ہمارے لیے صحیح ہے؟ بالکل نہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رب العالمین رحمتوں کی جو برسات کرتا ہے صرف رمضان المبارک کے مہینے میں، رب العالمین کی رحمت جو اتنی بڑی ہے آپ نے اتنے سے مہینے کے لیے خاص کر لیا، یہ ہرگز نہیں۔ رب العالمین کی جو رحمت ہے آسمان و زمین سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ اللہ اکبر! کائنات کیا رب العالمین اگر اس سے بھی زیادہ کچھ اور چیزیں رکھا ہے، اس سے بھی زیادہ کوئی اور رب العالمین نے کائنات بنا رکھا ہے، تو رب العالمین کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا یہ رحمت میں ایمان والوں کے لیے لکھ دوں گا، ان ایمان والوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، نماز کی ادائیگی کرتے ہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ تو لہذا استقامت اختیار کرنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ استقامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اعمال کو انجام دے رہا ہے، نیک اعمال کر رہا ہے، اور اسی نیک عمل پر وہ جم جائے، روزانہ وہ عمل کرے، اسی عمل کو اپنا وہ عادت بنا لے، اسی کو کہا جاتا ہے استقامت۔ عادت کسی نیک عمل کو کرنے کا عادی بن جانا یہ استقامت کہلاتا ہے۔ استقامت کا دنیاوی و اخروی بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حامیم سجدہ کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اللہ اکبر! اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ رب العالمین ہے، پھر اسی پر وہ جمے رہے، ڈٹے رہے، ان لوگوں کے لیے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، ان لوگوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی غم نہیں۔ فرشتے ان پر اترتے ہیں، انہیں خوشخبری دیتے ہیں جنت کی، اور کہتے ہیں کہ رب العالمین نے تم سے اس جنت کا وعدہ کر رکھا ہے،
تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہیں غمخواری ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العالمین نے گویا اس بات کو بیان فرما دیا، استقامت اختیار کرو، ہم دنیا کے اندر تمہیں فائدہ عنایت فرمائیں گے اور آخرت کے اندر بھی تمہیں سعادت کی زندگی دیں گے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرشتے کہیں گے دنیا کے اندر بھی ہم تمہارے دوست تھے اور آخرت میں ہم تمہارے دوست رہیں گے۔ اللہ اکبر، رب العالمین آپ کو فرشتوں کی دوستی عنایت فرمائے گا، رب العالمین آپ کو دنیا و آخرت دونوں جہان میں سعادت کی زندگی عنایت فرمائے گا۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ رب العالمین استقامت اختیار کرنے والے انسان کو یہ ثواب اور یہ مرتبہ عنایت فرما رہا ہے۔ دوسرا جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین بندوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ استقامت اختیار کرے۔ کائنات کے تمام مخلوقات میں ہمارا اور آپ کا، ہم تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے جو بہتر شخصیت ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اللہ نے فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر جن چیزوں کی وحی کی جا رہی ہے ان چیزوں کو آپ مضبوطی سے تھامے رکھیے، ان چیزوں پر آپ ڈٹے رہیے، استقامت اختیار کیجئے، بے شک تیرا رب تیرے بارے میں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ تو صراط مستقیم پر ہے۔ اللہ اکبر، سوچیے اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر حکم دیا۔ ایک مرتبہ سورہ شورى کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے آپ کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت آپ پر نازل کی ہے آپ اس کی تبلیغ و اشاعت کا کام کرتے رہیے، اور رب العالمین نے جو آپ کو حکم دیا ہے اس پر آپ ڈٹے رہیے، استقامت اختیار کیجئے اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی آپ مت کیجئے۔ معلوم یہ ہوا کہ لوگوں کی خواہشات کی پیروی سے اپنے آپ کو محفوظ کر لینا، رب العالمین کی خواہشات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لینا، یہی ہے استقامت، یہی ہے استقامت۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہوا تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صحیح معنوں میں مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ تمام تر خواہشات کو میرے حوالے نہ کر دے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات کو اللہ کے حوالے کر دیجئے، لوگوں کی خواہشات کی اتباع مت کیجئے، اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے آپ اس کی اتباع کیجئے۔ اگر آپ استقامت اختیار کریں گے رب العالمین آپ کو دنیا کے اندر انعام دے گا، اللہ تعالیٰ آپ پر نعمتوں کی برسات فرمائے گا۔ دنیا کے اندر بہت سے لوگوں کے پاس دولت کی کمی ہے، بہت سے لوگوں کے پاس مال اور جائیداد کی کمی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام ضروریات کو پوری کر دے گا۔ صحت کی کمی ہے، رب العالمین اس کو عنایت فرما دے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ جن کے اندر وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اگر یہ لوگ صراط مستقیم کو اپناتے اور اس پر جمے رہتے تو ہم انہیں وافر پانی دیتے، ہم انہیں وافر نعمتیں عنایت فرماتے۔ یاد رکھیے رب العالمین کی نعمتوں میں سے سب سے بہترین جو نعمت رب العالمین نے شمار کیا ہے وہ پانی کی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس چیز کے بارے میں انسان سے قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کیا جائے گا وہ صحت کے بارے میں اور پانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ٹھنڈے پانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو لہذا رب العالمین کی نعمت ہے۔ آج دنیا کے اندر بہت سے ایسے جگہ ہیں جہاں برسات ہو رہی ہے تو ایسی برسات ہوتی ہے کہ وہاں پر طوفان آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، گاؤں کے گاؤں، بستیوں کی بستیاں خالی ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، یا تو پھر سوکھا پڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ حالت ہو گئی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی برسات عنایت فرمائے جس سے آپ کا فائدہ ہو، آپ کا ہرگز نقصان نہ ہو، تو رب العالمین نے جو حکم دیا ہے اس شریعت کو اپنائیے اور اس پر ڈٹے رہیے، اس پر جمے رہیے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ رب العالمین آپ کو دونوں جہان کے اندر سعادت مندی عنایت فرمائے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، بے شک ایمان والوں کو رب العالمین ثابت قدمی پر جمے رہنے کی توفیق عنایت فرماتا ہے، قول ثابت پر رب العالمین انہیں مضبوطی کے ساتھ جمے رہنے کی توفیق عنایت فرماتا ہے، دنیاوی زندگی کے اندر بھی اخروی زندگی کے اندر بھی۔ یہ قول ثابت کیا ہے؟ استقامت ہے۔ استقامت جو انسان اختیار کرتا ہے رب العالمین اس پر انسان کو جمے رہنے کی توفیق عنایت فرماتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ بڑی عظیم بات ہے، دنیا کے اندر انسان کے اوپر مصیبتوں کی پہاڑ توڑے جائے لیکن وہ اسلام سے کبھی انحراف نہ کرے، یہی ہے استقامت۔
آخرت میں علماء نے مراد لیا ہے قبر کی جو منزل ہوتی ہے سب سے خطرناک ہوتی ہے، بھیانک ہوتی ہے، لہذا یہاں اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو پائیداری اور اس استقامت پر جمے رہنے کی توفیق عنایت فرمائے گا وہ انسان بڑا خوش نصیب انسان ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو سوال و جواب کے سیکشن میں اس کو کامیاب کر دے گا۔ لہذا اگر آپ استقامت اختیار کریں گے تو رب العالمین آپ کو پسند فرمائے گا۔ یاد رکھیے رب العالمین اس انسان کے اعمال کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، محمد بھری نگاہ سے دیکھتا ہے جو انسان استقامت اختیار کرتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک تمہارے تمام اعمال میں سب سے محبوب ترین عمل یہ ہے جن اعمال پر تم جمے رہتے ہو، جن اعمال کی تم عادت بنا لیتے ہو، اگرچہ وہ عمل کم ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے آپ کم ہی عبادت کیجئے لیکن لگاتار عبادت کیجئے، لگاتار اس پر ڈٹے رہیے، اس کو اپنی زندگی کا عادت بنا لیجئے۔ رب العالمین آپ کے تمام اعمال کو قدر کی نگاہ سے دیکھے گا، محبت بھری نگاہ سے دیکھے گا۔ اس سے زیادہ ہمیں اور کیا چاہیے کہ رب العالمین کی خاطر جو اعمال ہم کر رہے ہیں ان اعمال کو رب العالمین ہمارے لیے پسند فرمائے، اور رب العالمین ان تمام کے تمام اعمال کو ہمیں اللہ رب العالمین ہمارے تمام اعمال کو قدر کی نگاہ سے دیکھے۔ جو انسان استقامت اختیار کرتا ہے یقیناً وہ سنت رسول کو اپناتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال فتنہ كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا فيعبيع دينه من عرض من الدنيا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں نیکی کے اعمال میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے لو، جلدی کرو نیکیوں کے اعمال میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب فتنہ آنے والا ہے، فتنہ اتنا بھیانک ہوگا جس طریقے سے رات کی تاریکی جیسے جیسے رات بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے تاریکی خطرناک ہوتی جاتی ہے، تاریکی زیادہ ہو جاتی ہے، اندھیرا زیادہ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے فتنے زیادہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا مومن کی حالت یہ ہوگی کہ شام میں مومن ہوگا صبح میں کافر، صبح میں مومن ہوگا شام میں کافر۔ کیوں؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، یہ صرف دنیا کے خاطر اپنے دین کا سودا کرنے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ استقامت اختیار کرے، استقامت انسان اختیار کرے گا تو رب العالمین اس انسان کو دنیا کے اندر ثبات قدمی عنایت فرمائے گا۔ اچھا اگر کوئی انسان استقامت اختیار کرنا چاہتا ہے تو استقامت اختیار کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ آپ حضرات کو میں 10 سیمپل بڑے مختصر انداز میں بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز انسان کو دعا کرنا چاہیے، دعا کا سہارا لینا چاہیے، اور ان دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے جو دعائیں اللہ کے نبی نے خود بتلائے یا اللہ رب العالمین نے خود بتلائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر دعا یا کلمات مومنوں کو سکھائے، ان میں سے ایک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے ہمارے رب تو ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے کہ ہم گمراہ ہو جائیں، بے شک تو بہت زیادہ دینے والا ہے۔ ایک دوسری دعا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، رب العالمین تو ہمیں بھرپور طریقے سے صبر کرنے کی توفیق عنایت فرما اور رب العالمین اسلام پر ہمارے قدموں کو جما دے۔ دعائیں کیجیے۔ حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کا کثرت سے اہتمام کرتے تھے، سنن ترمذی کی روایت۔ وہ دعا کیا تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اللہ اکبر، اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو ثابت قدم رکھ، ثابت قدم رکھ۔ لہذا رب العالمین سے استقامت کا سوال کیجیے۔ ایک اور روایت میں جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیحہ میں روایت بیان کیا ہے صحیح سند کے ساتھ، اس میں ہے اللہم اسألک الثبات، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے رب العالمین تیرے حکم پر ہمیں ثابت قدمی عنایت فرما، استقامت عنایت فرما۔ رب العالمین سے آپ دعاؤں کا سہارا لیجیے۔ دوسرا طریقہ جو آپ کو اپنانا ہے، قرآن مجید کثرت سے پڑھیے، قرآن مجید کثرت سے پڑھیے، اس لیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشری للمسلمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے کلام کو حق کے ساتھ لاتے ہیں اور آپ پر وحی کی شکل میں نازل کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے مومنوں کے دلوں کو ثابت قدم رکھے، مومنوں کے دلوں کے اندر استقامت پیدا فرمائے اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بن جائے اور ان کے لیے خوشخبری کا ذریعہ بن جائے۔ تو اللہ نے بیان فرمایا ثابت قدمی چاہتے ہو قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کیا کرو۔ تیسری چیز، اگر آپ ثابت قدمی چاہتے ہیں، استقامت اختیار کرنا چاہتے ہیں، کثرت سے اذکار پڑھیے۔
یہ چھوٹے چھوٹے اذکار جن کو ہم معمولی اور حقیر سمجھتے ہیں، نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر وغیرہ پڑھنا، اور اس طریقے سے صبح شام کے اذکار، سونے کے اذکار، بیت الخلا، اور اسی طریقے سے گھر جانے کے اذکار، نکلنے کے اذکار، سواری پر سوار ہونے کے اذکار، اور اسی طریقے سے کپڑے پہننے کے اذکار، آئینہ دیکھنے کے اذکار، اس قسم کے بہت سے اذکار ہیں۔ ان تمام اذکار کا اہتمام کیجیے۔ ان تمام اذکار کا آپ اگر اہتمام کریں گے تو رب العالمین آپ کو کامیاب کر دے گا، آپ کو استقامت عنایت فرما دے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اگر تم چاہتے ہو کہ کامیاب ہو جاؤ تو تم جب جنگ کی حالت میں ہو اس وقت بھی رب العالمین کا ذکر کثرت سے کیا کرو، رب العالمین تمہیں کامیاب کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو کثرت سے رب العالمین کی خاطر اذکار کیجیے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو کثرت سے انبیاء علیہم السلام کی قصص پڑھیے، پچھلے جو گزرے ہوئے نیک لوگوں ہیں، اللہ رب العالمین نے جو پچھلے ہمارے اسلاف رکھے ہیں ان تمام لوگوں کے حالات زندگی کا مطالعہ کیجیے، انبیاء علیہم السلام کا خصوصاً مطالعہ کیجیے، اس لیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انبیاء، یہ رسولوں کے جو قصے ہم بیان کر رہے ہیں اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ کے دل کے اندر ثبات قدمی پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ثبات قدمی پیدا فرمائے۔ اسی طریقے سے پانچویں چیز جس کا انسان کو اہتمام کرنا چاہیے، شریعت کے ہر احکام کو سر تسلیم خم کر لینا، ہر احکام کو سر تسلیم خم کر لینا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ انہیں جن چیزوں کی وصیت اور نصیحت کی جاتی ہے اگر وہ انہی چیزوں کو اپنا لیتے تو ان کے اندر ان کے لیے بہت زیادہ خیر تھا، خیر ہے ان لوگوں کے لیے، کان خیر لہم واشد تثبیتا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے دیتا، وہ دین کے اندر مضبوطی کے ساتھ جمے رہتے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذًا لَهَدَيْنَاكَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اتنا ہی نہیں، اگر ایسا کریں گے لوگ تو رب العالمین انہیں صراط مستقیم کی ہدایت بھی دے دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں اگر تم چاہتے ہو کامیاب ہو جاؤ، کامرانی کو حاصل کر لو، تو تم اللہ رب العالمین کی شریعت کو لازمی طور پر پکڑ لو۔ لہذا پانچویں چیز، چھٹی چیز، انسان کو چاہیے کہ کثرت سے قرآن مجید کے اور اسی طریقے سے احادیث اور اسی طریقے سے بہت سے جو علماء نے بیان کیے ہیں ان تمام چیزوں کو جو دلائل کے ساتھ موجود ہیں ان کتابوں کا مطالعہ کرے، اور اسی طریقے سے علماء کے بیانات کو سنیں جو قرآن و حدیث کے موضوعات پر بیان کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ساتویں چیز جس کا آدمی کو زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، جس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو مضبوط کر سکتا ہے، اپنی زندگی کے اندر استقامت پیدا کر سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ علمی مجالس کے اندر بیٹھا کیجیے، علمی مجالس کے اندر بیٹھا کیجیے جہاں قرآن و حدیث کی باتیں کی جاتی ہیں۔ یہ تو موبائل کے اندر سننا یہ اور چیز ہے، لیکن علمی مجالس میں بیٹھنا اللہ رب العالمین آپ کے دلوں کے اندر ثبات قدمی پیدا فرما دے گا۔ بہت سے احادیث وغیرہ موجود ہیں۔ اسی طریقے سے آدمی کو چاہیے کہ عبرت کے جگہوں کو دیکھیں، دنیا کا معائنہ کریں، دنیا کی زندگی کا معائنہ کریں۔ رب العالمین اس کے ذریعے بھی انسان کے دل کے اندر ثبات قدمی پیدا فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اپنی زندگی کے بارے میں مطالعہ کیجیے، اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کیجیے، دنیا کے بارے میں بھی اور اپنی زندگی کے اندر بھی جو باتیں ہوئیں، جو چیزیں ہوئیں آپ کی زندگی کے اندر جو موجود ہوئیں، جو آپ کو حالات کا سامنا کرنا پڑا، ان تمام حالات کا آپ جائزہ لیجئے۔ رب العالمین اس کے ذریعے بھی آپ کے دلوں کے اندر ثبات قدمی پیدا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے رب العالمین آپ کے دلوں کے اندر استقامت پیدا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین تو ہم سب کو استقامت اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین تو ہمیں دل جمعی کے ساتھ شریعت کے تمام احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما، ظالموں کو تباہ برباد فرما۔ رب العالمین تو ہم سب کو ہدایت سے سرفراز فرما۔ رب العالمین تو ظالموں کو اور مظلوموں کو رب العالمین تو ہدایت سے سرفراز فرما یا ظالموں کو تباہ برباد فرما۔ رب العالمین ہمارے تمام جو ساتھی بیمار ہیں، پریشان حال ہے، مصیبت میں مبتلا ہے، ان تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ رب العالمین ان کے تمام مصائب کو، ان کے تمام آلام کو آسان فرما۔ رب العالمین تو ہمیں دنیا و آخرت دونوں جہان میں سعادت مندی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔